الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے عزیز پاکستانی بھائی بہنوں، پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں 15 سال ہو گئے حکومت کرتے ہوئے۔ وہ اب پاکستان میں حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ شہزادہ بلاول زرداری، مشہور بلاول بھٹو زرداری، وہ کہتے ہیں کہ میں تبدیلی لے کے آؤں گا، اور وہ اپنے آپ کو ماشاءاللہ سے تجربہ کار بھی کہیں گے۔ ان کا تجربہ بہت ہے، سوائے گھومنے پھرنے کے اور تو کوئی تجربہ نظر نہیں آیا۔ جیسے کہ فارن منسٹر گئے لیکن کبھی افغانستان نہیں گئے، کوئی پاکستان کے لیے کوئی میجر معاہدہ نہیں کیا، نہ کوئی بڑی بات کی، لیکن انہوں نے 250 کروڑ روپے ضرور خرچ کیے۔ ان میں کہاں کہاں کی خبریں ہیں، کیا کیا خبریں ہیں، لندن میں کون سی کلینک میں گئے نہیں گئے، کون اس کے ساتھ گیا کون نہیں گیا، وہ سب بلو دا بیلٹ باتیں ہیں جو میں کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میرے کچھ سوالات ہیں۔ پیپلز پارٹی کہے، ہر صوبے میں جا کے کہے کہ ہم پنجاب میں اور کے پی میں وہی ترقی کریں گے جو سندھ میں ترقی کروائی۔ پیپلز پارٹی سے سوال ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ ڈیولوشن آف پاور پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے 18ویں ترمیم میں ڈیولوشن آف پاور کی بہت اچھا کیا۔ وہ ڈیولوشن آف پاور نیچے لوکل باڈیز تک کیوں نہیں ہوئی؟ 2007 کے بعد سے سندھ میں پی ایف سی ایوارڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا علاقوں کو ان کا حقوق دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے؟ آپ بات کیجئے اس کے اوپر۔ آپ کا منشور سائلنٹ ہے۔ بتائیے آپ کا لوکل باڈی نظام کے اندر آرٹیکل 140 کی صحیح عکاسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فلی امپاورڈ لوکل باڈیز ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اور ہم آپ سے یہ بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ اربن اور رورل کوٹا کب ختم کریں گے؟ یہ ہمارا سوال نمبر 3۔ کیا میرٹوکریسی کا نظام سندھ میں کبھی آئے گا یا نہیں؟ کیا کراچی کے بچوں کے ساتھ، حیدرآباد کے بچوں کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے وہ ختم ہوگا کہ نہیں؟ حیرانی کی بات ہے، سب سے زیادہ ہائی ایجوکیشن اسٹینڈرڈ کراچی کا، اور سندھ پبلک سروس کمیشن میں کراچی کے پڑھے ہوئے لڑکے بچے بچیاں سب سے کم۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے یہ بھی ہے کہ یہ بتائیں کہ ابھی حالیہ سیلاب اور اس سے پہلے 2 سیلاب، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے 18,000 اسکول، 18,000 اسکولوں کی عمارتیں گری ہیں۔ ایز اے پرسنٹیج یہ وہ سارے اسکول ہیں جن کو بنے ہوئے 10 سال سے کم ہوئے تھے، جبکہ وہ اسکول جو جتنے بھی تھے پاکستان کی آزادی کے وقت، اس کی پرسنٹیج اس سے تقریباً 4 گنا زیادہ ہونی چاہیے تھی، اس سے کہ وہ 50 سال سے زیادہ پرانے ہو چکے ہیں۔ ان کی پرسنٹیج بہت کم ہے اس کے مقابلے میں۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کرپشن ہے۔ سندھ میں کوئی مایہ ناز کرپشن کا کیس اختتام پہ پہنچا ہے کہ نہیں؟ کتنے کیسز ہیں جس کے اندر پیسے پکڑے گئے؟ کون کون سے اسکینڈلز کی بات کروں؟ کے ایم سی کے، پینشن فنڈ میں دادو کے، موٹر وے کی زمین خریدنے والے کیس کے اندر اس کا منطقی انجام کیا تھا؟ آپ کے وزراء سو رہے تھے، آپ نے کس وزیر کو نکالا؟ اور یہ فہرست کرپشن کی بہت لمبی ہے۔ کب کہیں گے کہ صوبہ سندھ کرپشن سے پاک ہوگا؟ کتنے لوگوں کو آپ نے سزا دی جس کی بلڈنگیں گر گئیں؟ کتنی جگہ آپ نے ناجائز بلڈنگیں روکی بننے سے؟ نقشے وقت پہ پاس نہیں ہوتے، سب مکہ چل رہا ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔
اور آپ کے لوگوں کی عیاشیاں وہ سب کو نظر آتی ہیں، ان کی دولت میں اضافہ سب کو نظر آتا ہے. لیکن اب تو آپ نے نیب کا قانون بھی تبدیل کر دیا. اب تو الزام لگانے والے کو ثابت کرنا ہے کہ وہ الزام میں حقیقت کتنی ہے، اس کو نہیں ثابت کرنا جس نے وہ ہے. اب وہ جواب دہ نہیں ہے کہ یہ گاڑی میں نے کیسے خریدی، اب تو مجھے ثابت کرنا ہے کہ اس نے گاڑی غلط ذرائع سے سیکھی. یہ وائٹ کالر کرائم کبھی نہیں پکڑا جائے گا. پھر میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کس پنجاب میں سیف سٹی پروجیکٹ لاہور میں کب شروع ہوا، اسلام آباد میں کب شروع ہوا، فیصل آباد میں ہو گیا، سیالکوٹ میں ہو گیا، اور 10 سال بھی ہو گئے کچھ جگہ. کراچی شہر، سندھ کے کسی اور شہر میں آپ نے سیف سٹی پروجیکٹ کیا؟ آپ تو لڑکانوں کو پیرس بنانے جا رہے تھے. چلو پیرس ہی نہیں بنے، کولمبو ہی بن جاتا یار، وہ بھی نہیں بنا سکے آپ. کوڑا ہی کوڑا اٹھا دیتے کسی ایک شہر سے، صاف پانی دے دیتے کسی ایک شہر میں، ایک شہر کی کسی سیوریج کے نظام کو ہی درست کر دیتے کہ اب اس شہر کی پوری سیوریج ہم ٹریٹ کرتے ہیں. وہ بھی نہیں کیا. پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ بڑا شور مچاتے ہیں NICVD گمبٹ، لیور ٹرانسپلانٹ، ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں. ایک طرف وہ آپ کے ڈسٹنٹ کزن شریف برادران، بچے اسکول سے باہر لیپ ٹاپ سب میں بانٹے جا رہے ہیں. آپ ہمیں بھی سمجھا دیجئے کہ آپ ہیومن کیپٹل کو کس جگہ دیتے ہیں. کیا ہمیں اس بات کی زیادہ کنسرن ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں بچے جو ہیں 48% چلڈرن آر سٹنٹڈ ان سیل؟ صرف سندھ کے اندر کوئی کینسر نہیں ہے، سندھ کے اندر لیور اور ہارٹ کے علاوہ کوئی اور بیماری نہیں ہوتی لوگوں کو. آپ کو ہیلتھ کارڈ دینے میں کیوں اتنی تکلیف ہے کہ غریب آدمی کو ایک تحفظ مل جائے؟ سمجھا دیجیے. آپ کو پتہ ہے جب کسی کے یہاں بیمار ہوتا ہے کوئی، اور کوئی مہلک بیماری ہو جائے کسی کو، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کے کس کس جگہ بھیک مانگنی پڑتی ہے، اس کی خودداری کس کس طرح مجروح ہوتی ہے. آپ کو کیا پتا؟ Mr. Bilawal, you were born with a silver spoon in your mouth. So, روٹی کپڑا مکان کا وعدہ تو کیا تھا. ہم سے تو آپ پوچھتے ہیں گھروں کا، ہم بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. آپ کے نانا نے 1971 سے پہلے یہ دیا تھا. سندھ میں تو ہر آدمی کے پاس پکا مکان ہونا چاہیے تھا. اب تک 15 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں. پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے سندھ کے اندر، آپ کو پتہ ہے 48% جتنی بیماریاں ہیں وہ صرف صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے. سندھ کی کتنی آبادی کو اس وقت صاف پینے کا پانی مل رہا ہے؟ کوئی شہر ہے آپ نے کسی نلی نالے ندی کو صاف چھوڑا ہے؟ ہر کینال کے اندر سیوریج ڈل رہی ہے. جو کسی شہر کے کرائے کوئی سیوریج پلانٹ کام نہیں کر رہا، ایک نہیں کام کر رہا پورے سندھ میں. جو آپ نے RO پلانٹ بھی لگائے اس میں سے بھی صرف 20% کام کر رہے ہیں. کتنے لگائے؟ 3,500. اور جس کمپنی نے لگائے ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے کس کی کمپنی ہے. پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑے زور شور سے آپ نے کہا تھا کہ آپ نے پورا سندھ کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کر دیا زمینوں کا، اور اس سسٹم کا نام لارمس کر دیا. وہ لارمس کہاں چلتا ہے، کب چلتا ہے؟ ابھی تک وہی پٹواری کا راج ہے. اسے کہ پٹواری کے راج میں سب کا مال بنتا ہے. کمپیوٹر آ جائے گا تو کیسز بھی کم ہو جائیں گے، معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے. آپ وہ چاہتے نہیں ہیں. پھر پورے اس شہر کراچی میں
دنیا میں جتنے بڑے شہر ہیں وہ اپنی گاربیج کو ریسائیکل کرتے ہیں. اگر اس وقت جو سب سے بہترین شہر ہیں ان کی پرسنٹیج 92% ہے، صرف 8% جو ہے وہ لینڈ فل میں جاتا ہے، اور ہمارے وہاں 100% لینڈ فل میں جا رہا ہے، یا سڑکوں پہ پڑا رہتا ہے اور سمندر میں جاتا ہے نالوں کے ذریعے. یہ کراچی کو پچھلے 15 سال سے وعدہ کر رہے ہیں، کب ملے گا؟ K4 جھوٹ بولتے ہیں آپ. وفاق کے سارے 12.5 بلین لیے، آپ نے ایک پیسہ نہیں خرچ کیا. اور جو 2007 کے بعد سے شہر کو ایک قطرہ پانی نہیں ملا. اور اب بھی جو ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے K4 کو ری ڈیزائن کر کے وابڈا کے تحت کام کرا رہی ہے، جس سے امید کیا جاتا تھا کہ اس سال جو ہے وہ پانی جو پچھلے سال گزرا تھا اکتوبر میں، پھر آپ ہی کے خورشید شاہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سال مارچ تک شہر کراچی کو پانی ملے گا. لیکن جو آپ کا حصہ ہے وہ تو آپ نے کام نہیں کیا. یہ شہر کراچی کو ابھی بھی پانی نہیں ملے گا. اسی طرح شہر کراچی کو سیوریج نہیں ملے گا. آپ نے 30,000 بسوں کا وعدہ کیا، وہ نہیں ملے گی. آپ کو 72 فائر ٹینڈر دیے، اس کے آپ نے فائر اسٹیشن نہیں بنائے. سندھ میں 70 لاکھ بچہ اسکول سے باہر ہے. سندھ کے اندر انڈر ایج میرجز کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں چائلڈ لیبر کو روکنے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر آپ نے کبھی بھی اپوزیشن کے آدمی کو چیئرمین نہیں بننے دیا، کیونکہ آپ گلٹی ہیں. آپ گلٹی ہیں. یہ عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کب تک اپنے اوپر. صرف ذوالفقار علی بھٹو جس کی پارٹی کو آپ ریپرزینٹ نہیں کرتے، یہ زرداری پارٹی ہے، یہ زر کے پجاری کی پارٹی ہے، یہ ملک میں بھاری انسان کی پارٹی ہے، مسٹر 90% کی پارٹی ہے. کب تک ان کو ووٹ دیتے رہو گے؟ جاگو سندھ والوں، جاگو. یہ میرا بھی صوبہ ہے، آپ کا بھی صوبہ ہے. اچھی قیادت لاؤ. بار بار کو انہی کو آزماؤ گے تو یہی نتیجہ نکلے گا. تبدیلی ضروری ہے. پاکستان زندہ باد.